Now the next agenda is the oath. You've come to the university and we'd like you to take the oath, right? آپ سے ایک حلف لیا جائے گا جس کی پاسداری آپ کو کرنی ہے. اوکے پلیز آپ لوگ اپنی سیٹ سے اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں. ٹھیک ہے, ہو سکتے ہیں سارے اسٹوڈنٹس, پیرنٹس نہیں. ٹھیک ہے, اور اپنے رائٹ ہینڈ کو آپ اوپر کریں. جو انویلپ میں آپ کے اوتھ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں اور وہ اوتھ آپ سے ابھی لیا جائے گا. آپ کے اوتھ میں انرجی اور انٹینشن دونوں ہونی چاہیے. ہمارے معزز طلباء و طالبات جو دیگر آڈیٹوریم اور کلاسز میں موجود ہیں اور اس آواز کو سن رہے ہیں, وہ بھی پلیز اپنی سیٹ سے کھڑے ہوں, اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھائیں, انویلپس میں سے اوتھ نکالیں اور جب یہاں پہ الفاظ کہے جائیں تو ان کو دہرائیں. بہت شکریہ. Now the oath is in English. Bismillahirrahmanirrahim. In the presence of classmates. آواز نہیں آئی, I'll repeat. ایسے ہائل ہٹلر والے طریقے سے, مگر وہ نہیں. ٹھیک ہے, اوکے. In the presence of classmates, family, friends and teachers, I take your name, pledge on my honor to faithfully fulfill my obligations. I will honor my fellow students and respect the diversity they bring to the university and commit to our mutual success. I will seek knowledge and inspiration from my colleagues, mentors, and teachers whenever they require. I will strive to improve my knowledge and skills. I will observe the honor of the university and respect my teachers and staff while upholding discipline. I am responsible for upholding my university integrity. I will strive to counsel those deficient in characters or competence and expose those who engage in fraud or deception. I will not involve in any politics. I will use my knowledge according to the laws of humanity. With this oath, I assume my responsibility as a student of Muhammad Ali Jinnah University. Thank you. You may please be seated. ٹھیک ہے, اور اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے which is that you have to submit it outside after signing it. ٹھیک ہے, in an envelope, you have to put it in an envelope. باہر آپ نے وہ دینا ہے یہ اس کو اوتھ کو, اور اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ آپ کو دیا گیا ہے, اس کو بھی آپ نے اپنے پیرنٹس سے سائن کرا کے پھر باہر یہ جمع کرانا ہے انویلپ کے اندر. That's how you have to. I'd like to invite the Registrar Academics, Mr. Kashif Khan. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ تمام طلباء و طالبات کو محمد علی جناح یونیورسٹی کی طرف سے میں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے ایک اچھے ادارے کو منتخب کیا, اور چونکہ اعلیٰ تعلیم کا حاصل کرنا آپ کے ایک بہت سارے خوابوں میں سے خواب ہوتا ہے, تو اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے, اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا آپ سب کی ذمہ داری ہے. ویسے تو میرا اور آپ کا تعلق زندگی بخیر رہی تو اگلے 4 سال تک سال میں 2 مرتبہ یعنی کہ سیمسٹر کے دوران رجسٹریشن کے لیے آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا, اور ابھی تک کہ اس میں سال میں 4 مرتبہ آپ کو ایگزامینیشن کے لیے بھی
جو ہے وہ آپ کا اور ہمارا تعلق جو ہے وہ برقرار رہے گا. تو چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو رولز اور ریگولیشنز پہ چلتی ہیں, لہٰذا اصول و ضوابط کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہمیں اصول و ضوابط اصل میں پسند نہیں آتے. لہٰذا میں حسن آفتاب صاحب, ڈاکٹر شوکت وسیع, ڈاکٹر نعمان شاہ کا انتہائی درجے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے جو یہ اینیمیشن آپ کو دکھائی اس میں وہ تمام باتیں آپ کے سامنے بہت اچھے طریقے سے پیش کر دی کہ یونیورسٹی میں رہنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں اور یونیورسٹی میں کامیابی کے اصول و ضوابط کیا ہیں. تو اصول و ضوابط کی بات تو میں نہیں کروں گا, لہٰذا آپ کچھ اور بات کر لیتا ہوں. ایک شعر ہے ناصر کا, اور اس شعر کے اوپر محمد علی جناح یونیورسٹی جو ہے وہ بہت عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور جیسا کہ ہمارے صدر محترم نے بھی کہا کہ سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے انسانیت اور وہ ہے ایک دوسرے کی مدد کا کرنا. تو یہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے ناصر, آدمی کو جہاں انسان بنایا جائے. تو محمد علی جناح یونیورسٹی دراصل اس آبجیکٹو کو مد نظر رکھتی ہے کہ ہم نے ایک ایسا مکتب کھولا ہوا ہے جہاں پر ہم آدمی کو انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب آدمی کو انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں بہت ساری تکالیف آتی ہیں, بہت ساری مشکلات آتی ہیں. ان تکالیف اور مشکلات سے گزر کر ہی آدمی جو ہے وہ انسان بنتا ہے. لہذا ہمیں جو ہے وہ ان تمام جو یونیورسٹی کے رولز ریگولیشنز ہیں, جو انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو پھر کبھی بات کریں گے, آپ کو مزید میں بور نہیں کرنا چاہتا. بی ایس سی ایس اور بی ایس ایس سی کی جو اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ اس مرتبہ آپ کے ساتھ ایک عدد کورس میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹاکرا ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں انشاءاللہ آپ سے ملتے رہوں گا میں. بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی استاد آپ کو کسی بات پر آپ کی تنبیہ کرے, آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرے, تو برائے مہربانی اس کے سمجھانے کو نا غلط نہ لیجئے گا. میں بحیثیت استاد جو ہے وہ استاد کی جو ایک سوچ ہے نا اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ایک استاد آپ کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو, بیٹا وقت پہ کلاس میں آیا کرو, بیٹا اٹینڈنس میں پراکسی نہ لگایا کرو, ٹھیک ہے نا جی, تو یہ ساری چیزیں آپ کو تھوڑی سی بری لگتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ایک استاد کی پھر جو دل کی آواز ہوتی ہے نا وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے. یہ دراصل ڈاکٹر شوکت وسیع صاحب کی جو ہے نا وہ کے خیالات ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ ہم وفا کہیں اور تم جفا پڑھو. استاد کہہ رہا ہے کہ ہم وفا کہیں اور تم جفا پڑھو, ہماری شفقت کو محبت کو بڑی بے دردی سے تم خطا پڑھو. تو لہٰذا ہماری شفقت اور محبت کو جو ہے نا بے دردی سے خطا نہ پڑھیے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں پیار محبت کا شفقت محبت کا ڈانٹ ڈپٹ کا یہ سارا کا سارا جو تعلق ہے نا وہ اس بات سے رہے کہ ہم سب اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کی تربیت جو ہے وہ بہت اچھی کی جائے. آپ نہ صرف اس ادارے کے لیے, اس ملک و قوم کے لیے, بلکہ اس سے بڑھ کر سب سے پہلے تو میں تمام طلبہ طالبات کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے جو ہے نا وہ فخر کا باعث بنے. اور کہیں پر بھی کامیابی کا میرے نزدیک جو ہے نا وہ صرف ایک ہی ذریعہ ہے, اور وہ ہے جناب عالی نظم و ضبط, جس کو ہم ڈسپلن کہتے ہیں, یا اس سے اہم ترین ایک اور لفظ ہم کہہ سکتے ہیں جناب عالی وقت کی پابندی. تو وہ وقت کی پابندی جو ہے نا اگر آپ اس کو ذرا سا کر لیں ہر چیز میں, کہ جس طرح سے یہ آپ کو بتایا گیا کہ جی روز کا کام روز. یونیورسٹی میں جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ جی آپ آخری دن پڑھیں گے نا تو کچھ کر جائیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. روز کا کام روز اگر کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور اپنے فوکس کو, اپنے مقصد کو نا وہ نہ اپنے سامنے رکھیں, اس کو نہ بھلائیں کبھی بھی, ٹھیک ہے نا جی.
تو وہ ہوتا کیا ہے اصل میں کہ جب ہم اپنے مقصد سے ہٹتے ہیں نا, تو جب مقصد سے ہٹتے ہیں تو پھر ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہونی شروع ہوتی ہیں. تو ایک نظم آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں, مجھے کوئی شاعر نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں جو ہے وہ شاعر ہوں کوئی, لیکن میں چاہ یہ رہا تھا کہ اس وقت آپ کے ساتھ ایسی کچھ باتیں نہ کی جائیں جو مزید آپ کو بوریت کے لیول کے آپ کو بڑھا دیں. وہ لوگ جہاں میں اچھے تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے, وہ لوگ جہاں میں اچھے تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے, نہ عشق کیا نہ کام کیا. ٹھیک ہے جی, جب آپ ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گے نا تو یہ ہوگا, ہم جیتے جی مصروف رہے, نہ عشق کیا نہ کام کیا. کام عشق کے آڑے آتا رہا, کام عشق کے آڑے آتا رہا. عشق کرنا سوچا تو کام آ گیا سامنے, تو کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا, اور آخر ہم نے تنگ آ کر دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو لہذا کسی ایک چیز کو ضرور مکمل کیجئے گا, اور وہ کیا ہے, وہ ہے کام. ٹھیک ہے جی, تو اس سے زیادہ اور میں نہیں کہوں گا. آخر میں ایک دعا آپ سب کو میں دیتا چلوں. بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو. بہت شکریہ. lovely sir, it's so lovely. بہت اچھے الفاظ. I've just received a call. 1 minute, sorry. I'm in the middle of an orientation کر رہا ہوں میں ابھی یہاں پہ. نہیں, it is a phone. ٹھیک ہے, it's from Maju. I don't know, it's come. What do you mean? I can't leave in the middle. میں ابھی نہیں آ سکتا, میں orientation کر رہا ہوں. What? That's not my case. That's not my case. اگر بچے نے کوئی بدتمیزی کی ہے, کچھ کیا ہے, تو refer the kid to the disciplinary committee. Now I have not received any call. So don't be so shocked. نہیں, لیکن مائک آواز نہیں آ رہی تھی. اوکے, سارا ایکٹ ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. I now invite a very sweet in the class but not in the disciplinary committee. ٹھیک ہے, سر شاہد اقبال, ڈسپلنری کمیٹی کی کہانی سر شاہد کی زبانی. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے جب میں اپنی تقریر کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے جب میں سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو کچھ باتیں ایسی ہوئیں جس سے میں نے اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا سا چینج کیا, اور جس میں ہمارے حسن آفتاب صاحب نے ایک بات کی, بڑے ماشاءاللہ بہترین ٹیچر ہیں. تو سر نے ایک بات کہی کہ ہمیں ساری باتیں اردو میں کرنی چاہیے. تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ آج اردو کو پیدا ہوئے پورے 73 سال اور 2 دن ہو چکے ہیں. 25 فیبرری کو 25 فیبرری 1948 کو اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا اسٹیٹس ملا تھا. تو آج ایک طرح سے اردو پیدا ہو کر 73 سال اور 3 دن کا ہو چکا ہے. تو یہ بات مجھے یاد نہیں, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کے ساتھ نالج شیئرنگ بھی ہوتی رہے. دوسری بات, مجھے چند دنوں پہلے ایک میسج آیا جس میں مجھے کہا, میسج آیا میرے پاس کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں, 5 چیزیں, وہ کچھ اس طرح ہیں کہ نمبر 1 محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, نمبر 2 مکہ, مدینہ, ماں, 5ویں چیز کیا, میمن. تو میں خود بھی ایک میمن فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, اور مجھے وہ میسج بھی ایک میمن بندے نے بھیجا تھا, گڈ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ میمن بہت کنجوس ہوتے ہیں. قسم سے کنجوس نہیں ہوتے, بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں, اور معین اختر اور عمر شریف نے ہمیں بدنام کیا ہوا ہے, اور بہت سے لوگ اون بھی نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ, میں بھی پوچھوں گا کتنے لوگ میں نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. میں جب PGD کر رہا تھا اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کراچی یونیورسٹی سے, تو ہمارے پہلے بیچ میں
سارے فیکلٹی میں جو اسٹوڈنٹس تھے ہمارے 45 اس میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ میمن تھے, جس میں ایک بینکر تھے, امین بھائی نام تھا ان کا, اور باقی سارے لوگ جو تھے وہ مطلب بینکرز تھے, اور ہم 2 لوگ میمن تھے. ہمارے ایک ٹیچر آتے تھے, وہ کہتے تھے آج میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا, وہ لطیفہ ہی سناتے تھے, وہ کہتے ہیں آج میں آپ کو یہ لطیفہ سناؤں گا. تو ایک بار انہوں نے کہا یار میمنوں میں لطیفہ سناؤں گا, میمن ہے کوئی؟ انہوں نے پہلے بیچارے نے تمیز باندھی کہ یار کہیں, تو میں نے یوں ہاتھ اٹھایا, تو کہہ رہے بس 1 منٹ. میں نے کہا امین بھائی کو کون نہیں ماری, میں نے امین بھائی ہاتھ اٹھایا, نہیں کرو شاید نہیں کرایا, نہیں کرو. امین بھائی کیا کر رہے ہیں, آج تو آن کرنے کا دن ہے میمنوں کو, اب کیا کر رہے ہیں, وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے. تو سر نے کہا سنا دو لطیفہ. میں نے کہا سر آپ ایک سنائیں, میں 2 میمن پہ میں لطیفہ میں سناؤں گا انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب چلے گئے, لیکن بہرحال مجھے لطیفہ سنانا تھا, بہرحال اب چھوڑے. بات یہ ہے کہ جس طرح سے میرا تعارف کرایا گیا ہے, اور مجھے جس طرح یہاں پر میں آیا ہوں, اور جو پرسیو کیا تھا آپ لوگوں نے کہ پتہ نہیں ڈسپلن کمیٹی, اس کے علاوہ میری جسامت سے یا باڈی اسٹرکچر سے اور زیادہ لوگ ڈر گئے ہوں گے کہ پتہ نہیں شاید آپ کو کوئی سزائیں یا پینلٹی دینے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے یہاں پر ویلکم کرتا ہوں اپنی اور اپنی ڈسپلن کمیٹی کی طرف سے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ڈسپلن نہیں ہے. جیسے سر ڈاکٹر کاشف صاحب نے بات کی کہ یہاں پر نظم و ضبط اگر ہوگا, کیونکہ جب ادارے میں یا کسی بھی جگہ پر ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ سسٹم تباہ ہو جاتا ہے, یہ آپ کو پتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سسٹم اور یہ ڈسپلن کی ایگزامپل آپ دیکھیں گے. آج بھی دیکھیے, آپ نے 11 بجے ٹائم اسٹارٹ ہونا تھا, ہم نے اسٹارٹ لے لیا, ڈاکٹر صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا نہیں آپ نے 11 کا ٹائم دیا, اسٹارٹ کریں بچوں کو. تو 1 مارچ سے بھی آپ کو انشاءاللہ ڈسپلن نظر آئے گا. جب 8:30 پہ رائٹ ٹائم پہ کلاس اسٹارٹ ہوگی, بیل ہوتی ہے باقاعدہ, ہمارے ادارے میں باقاعدہ بیل ہوتی ہے کلاس اسٹارٹ ہونے سے پہلے, اور کلاس کے اینڈ پر بیل ختم ہوتی تو بیل بجے گی. بچے کہتے سر بس سیشن نہیں, ہم نے کہا نہیں, کلاس جب اینڈ ہوگی بیل بجے گی. تو ہر چیز انشاءاللہ آپ کو یہاں ڈسپلن اور بڑی نظم و ضبط کے ساتھ نظر آئے گی. 1 مارچ سے آپ خود پریکٹیکل ایگزامپل دیکھیں گے. تو میں بس آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات یہ کروں کہ میرا جو مقصد ہے یہاں آنے کا وہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے اپنے جو ممبرز ہیں ان کا بھی تعارف کرا دوں. میں یہاں نظر نہیں آ رہے مجھے, شاید وہ دوسرے کیمپس میں بیٹھے ہوں گے. ڈاکٹر رضوان الحسن صاحب ہیں ہمارے چیئرمین ڈسپلن کمیٹی کے, میں ایک ادنا سا ممبر ہوں اس کا, اور ہماری فیمیل فیکلٹی ممبرز ہیں. اسلم صاحب یہاں موجود ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, وہ بھی ڈسپلن میں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بیٹا بات یہ ہے کہ ڈسپلن ہونا پڑے گا ہمیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ ہمارے جو ڈسپلن کا مسئلہ مقصد ہے وہ کیا ہے, وہ پرپس بتا دوں میں آپ کو صرف, کہ جس طرح آپ لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور جب یہاں آتے ہیں ماجو پڑھنے کے لیے, تو آپ کا 25 to 30% پورے دن کا جو زیادہ تر حصہ جو ہے وہ یہاں گزرے گا انشاءاللہ. اور بس وہی بات ہے کہ میرا نام ویسے شاہد اقبال ہے, اور میں اکاؤنٹنگ اینڈ لا ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے, اور میں یہاں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے کورسز پڑھاتا ہوں. لیکن میرا جو دوسرا رول ہے وہ ڈسپلن کمیٹی کا ایک ممبر بھی ہوں میں. جیسے آپ لوگوں کو بتایا یہ 10% بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا. I don't know, شاید سر ہم ان کو اپنے ورڈ سے نہیں ورک سے امپریس کریں. صحیح ہے, یہی کیا ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. سر آپ ذرا سیریس بات ہو جائے, ٹھیک ہے, ماجو سے تو کنیکٹ ہو گئے. یہاں پہ ہمارا جو بیک ہینڈ پہ جتنا اسٹاف کام کرتا ہے اور وہ اس چیز کو پاسبل بناتا ہے ساری ایجوکیشن کو, امپارٹمنٹ کو اس کی, ٹھیک ہے. تو عمران بیگ صاحب کو میں انوائٹ کروں گا کہ وہ پلیز آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے یو ایم ایس کیسے استعمال کرنا ہے جب آپ ماجو پہ آئیں گے, اپنی اکاؤنٹ کو کیسے مینٹین کریں گے. تھینک یو. ریگولیشنز اور ریکوائرمنٹس پہ آپ کو ویسے بھی ٹیکنیکلی پتہ چل جائے گا, تو آپ اس پہ بات کرنی ہوتی ہیں اور زیادہ تر بات ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ فزیکل فیسلٹیز میں وی ہیو اے لائبریری, کمپیوٹر لیب, انڈور اسپورٹس, گرلز اینڈ بوائز بک, آؤٹ ڈور اسپورٹس ایریا, باسکٹ بال, ٹینس, فٹسال, کرکٹ پریکٹس, یہ بالکل ساتھ میں ہے, ادھر ہے, ٹھیک ہے. کینٹینز بالکل میکڈونلڈ سے بھی بڑی کینٹین بنائی ہوئی ہم نے. بیک اپ الیکٹریسٹی ہے, پارکنگ فیسلٹی بہت اچھی ہے, ٹرانسپورٹ فیسلٹی آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس 3 حوالوں سے میڈیا ہے, ٹھیک ہے. سو وی ہیو دا ایف ایم ریڈیو 97.6 جو 6 کلومیٹرس کے ڈائیمیٹر میں یا ریڈیس میں آئی تھنک جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ اینڈ براڈ کاسٹ اسٹوڈیو ہے اپنا, جہاں سے ہمارے فیس بک پیج پہ بھی, ماجو ٹی وی پہ بھی. اس کے آپ پلیز اسے سبسکرائب کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, وہ والا سبسکرائب, سو دیٹ وی ہیو مور پیپل آن ماجو ٹی وی, رائٹ.
اور کیا کہتے ہیں پھر ہمارے پاس پرنٹ ہے جس میں سمی گوہر صاحب یہاں موجود ہیں, اور اگر آپ لکھنے میں اچھا ہیں انگریزی میں اردو میں تو پلیز سمی گوہر صاحب کو اپنے رائٹر فارورڈ کر سکتے ہیں, یہ ریناؤنڈ اخبارات میں اس کو پبلش کروائیں گے. ٹھیک ہے, پھر پلیسمنٹ آفس ہے ہمارے پاس جس میں جاب فیئرز, انٹرنشپ, جاب پلیسمنٹس کا کام ہوتا ہے, اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام. سو وی ہیو دا سوسائٹیز دا کلب, اس پہ بابر سلیم صاحب بات کرتے ہیں. سب سے بات ہو رہی ہے جلدی تھی. کمپٹیشنس, فیئرس, فیسٹیولس, فزیکل ایکٹیویٹیز, سب کچھ ہوتا ہے, انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز, گیمنگ کمپٹیشنز وغیرہ وغیرہ, میڈیا کا بھی ہوتی ہے ہماری. ٹھیک ہے, سو ابھی میں نے ذکر کیا سمی گوہر صاحب کا, جو اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں ہیں وہ ہمارے بہت محترم ٹیچر علی ناصر صاحب ہیں, سب چیز بھی یہاں پڑھاتے ہیں, کورسز پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد فیکلٹی میں وی ہیو فیکلٹی آف کمپیوٹنگ, انجینئرنگ, لائف سائنسز اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ سوشل سائنس. ہمارے جو کی پیپل ہیں یہاں پہ اس میں سے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. وی ہیو ڈاکٹر عمران جاوی صاحب, ٹھیک ہے, ڈاکٹر شوکت وسیع صاحب, ڈین فیکلٹی آف کمپیوٹنگ, تھینک یو سر فار کمنگ ہیئر. ٹھیک ہے, آصم صاحب, ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ. ٹھیک ہے, پھر کامران عظیم صاحب, لائف سائنسز, جو بایو سائنسز کی بات ہوتی ہے, سینس یہاں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد نعمان احمد شاہ, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے نام میں احمد بھی ہے. ٹھیک ہے, آئی فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے نام میں احمد ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے جس سے میں بلانگ کرتا ہوں اس کے ڈین ایسوسیٹ ڈین ہیں. ٹھیک ہے, پھر کاشف صاحب نے ماشاء اللہ بڑی مفصل بات کی, اور بابر سلیم صاحب کی میں نے جان بوجھ کے تصویر لگائی تھی, میں وہ جا چکا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہاؤ ٹو کنیکٹ ود یور ریسپیکٹیو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, اکیڈمک ایڈوائزرز, پروگرام مینیجرز. یہاں ہمارے پاس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, ایک عمران ابو شیخ صاحب, ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سر. اور طریقہ یہ ہے کہ ایچ فیکلٹی پروگرام ہیز اسپیسیفک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, اکیڈمک ایڈوائزرز اینڈ پروگرام مینیجرز. کنیکٹ آپ ان سے کیسے کریں گے؟ دا انفارمیشن اسٹاف ان یور ریسپیکٹیو کیمپس ول گائیڈ یو. تو آپ جیسے انٹر ہوں گے تو ایک انفارمیشن اسٹاف کا ایریا ہے, وہاں پہ آپ جائیں, وہ بس پوچھیں کہ کیا ہے, تو آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ پروگرام مینیجر ہیں, آپ کے. ٹھیک ہے, اور اوکے سر, از دیٹ اٹ؟ تھینک یو. وی ول بی ٹیکنگ اینی کوشچن, بیٹا باہر کھانے کا بھی انتظام ہے. اوکے, سو دس از ہماری ایک روایت ہے یہاں پہ یونیورسٹی ٹور. اردو میں لکھا, آپ کی تشریف آنے کا شکریہ. مجھے ایک بات بتائی گئی ہے وچ از کہ اب باقی تمام رومز میں جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہاں پہ بی ایس سی ایس, بی ایس ایس ای, بایو سائنسز, سائیکالوجی, بی ایس اے ایف کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, یا ان ڈومینس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اپنے ریسپیکٹیو روم سے باہر آئیں تو باہر ان کو اپنے ڈومینس کے, اپنے ڈپارٹمنٹس کے ٹیچرز ملیں گے جو ان کو یونیورسٹی ٹور کرائیں گے. اور بی ایس سی ایس, بی ایس ایس ای اور دیگر ڈپارٹمنٹس کا جو یہاں نام دیا گیا بی بی اے نہیں, وہ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو وہ پلیز رو بائی رو باہر جائیں. سوری, بی بی اے نہیں رہے گا. ہاں ٹھیک ہے, وہی میں نے کہا, بی بی اے نہیں, بی بی اے بیٹھا رہے گا. باقی سارے رو بائی رو اٹھیں گے. اٹس ڈسپلن, پہلے آگے والے اٹھیں گے. ڈسپلن پہ بہت لمبی تقریر ہوئی ہے, یہاں شاید ایک بات صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, رو بائی رو. اشر سے میں کہوں گا کہ وہ پلیز پیچھے سے کوئی نہیں جائے گا, آگے سے جائیں گے رو بائی رو, اور باہر آپ کے ریسپیکٹیو ٹیچرز آپ کو یونیورسٹی ٹور کروائیں گے.